گیا، ملکہ ہے گویا. شجاعت ہو، انفاق ہو، ایمان ہو، ایثار ہو، صبر ہو. اور یہاں پر جیسے ہم نے بتایا کہ نبی نے اسی کو اس الفاظ میں کہا کہ ختیجہ تیرا مقایسہ میں کس سے کروں؟ تو نے اس وقت میری تصدیق کی جب سب تکذیب کر رہے تھے، اس وقت مجھ پر ایمان لائی جب سب میری تکفیر کر رہے تھے، اس وقت تو صاحب اولاد ہوئی مجھ سے جب سب عقیم تھے میرے لیے، اور تیرا مال اس میرے لیے پرثمر ہوا، جبکہ اس زمانے میں بہت سے مال تھے، سب دفن ہو گئے، ختم ہو گئے، لیکن مال ختیجہ پرنفع اور پرثمر رہا. جی یہاں پر ایک بات جہاں پر میں سب کی توجہ دلانا چاہوں گی، اور چاہوں گی یہاں پر ذرا سا ہم ٹھہر کر سوچیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ جناب خدیجہ خیرات کی طرف، نیکی کی طرف، حسن سلوک کی طرف دوڑتی تھی، یعنی سبقت لینا چاہتی تھی ہر ایک پر. تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے زمانے میں بھی دوڑ لگی ہوئی ہے، ہر کوئی بھاگ تو رہا ہے، ہر کسی کے اندر یہ ایک چیز ہے کہ میں آگے بڑھ جاؤں، لیکن خیرات یا نیکی کی طرف نہیں. کوئی بھی نہیں چاہتا، اسپیشلی ہماری یوتھ اسی دوڑ میں ہے، اور ہمارے بزرگ جو کفیل خانوادہ ہوتے ہیں کہ اپنے اسٹیٹس کو بڑھا دیا جائے، لیکن کسی کو اس بات کی طرف کسی کا دھیان نہیں ہوتا کہ ہمیں نیکی اور خیرات کی طرف دوڑنا ہے، اور اس میں ہمیں سب سے آگے سبقت لینی ہے. اور یہ ایک لیسن ہے جو ہمیں خدیجہ سے بھی لینا ہے، اور یہ سابق الی الخیرات امام علی کو بھی کہا جاتا ہے. دونوں میں یہ مماثلت جو ملتی ہے، پنجتن سے ان کی جو ایک اٹیچمنٹ ہے، کہ جس کے ذریعے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کی یوتھ کو بھی چاہیے کہ وہ کردار خدیجہ سے یہ ایک چھوٹا سا میسج ضرور لیں، اور جب کہیں پر بھی دیکھیں کہ نیکی ہے، بھلائی ہے، تو دوڑ لگائیں. انفارچونیٹلی آپ کی بات صحیح ہے کہ ایسا ہی ہے کہ ہم برائی کی طرف دوڑ لگائیں جبکہ ہمیں خوبیوں کی طرف جانا ہے. اس لیے میں اکثر کہتی ہوں کہ خدیجہ اسلام سے پہلے مسلمان تھی، اور ہم اسلام کے بعد بھی مسلمان نہیں ہیں. بہت خوبصورت بات. یعنی اسلام نے کہا اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارا تو پورا یقین اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ ایک آخرت ہے. وہاں کے لیے بینک بیلنس کھولیں، وہاں کے لیے گھر بنائیں، وہاں کے لیے کپڑے تیار کریں، ایک بہت بڑا کبرڈ جس میں بہت فینسی ڈریسز ہوں. کہاں ہیں وہاں کے لیے؟ کچھ بھی نہیں. تو کچھ بھی نہیں کرے اس کا مطلب ہے ہمارا یقین ہی نہیں ہے. پریکٹیکل زبانی تو ہے، پریکٹیکل جو ہم غافل ہو جاتے ہیں. اور غفلت کو تو میں اپنی اسٹوڈنٹ سے کہتی ہوں کہ جس طرح ہم حج کرتے ہوئے جاتے ہیں، اسٹون مارتے ہیں شیطان کو، تو ایک غفلت کا ایک بہت بڑا ہمارے سامنے مجسمہ ہونا چاہیے، اور اس کو بیٹھ کے ہم ماریں، اس غفلت کو ماریں ذکر کے ذریعے، ایسے چینلز کے ذریعے، ایسے پروگرامز کے ذریعے، ایسی ہستیوں کے ذریعے جس ہستی کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. تو یقیناً ہم عملاً پریکٹیکل مسلمان نہیں ہیں ہم، بلکہ ہم میں سے بہت سے لوگ بائی برتھ مسلمان ہیں. اس لیے ہم بھول جاتے ہیں، ہماری دوڑ ادھر کی طرف نہیں لگی. اللہ کرے کہ یقین خدیجہ کے صدقے میں پروردگار عالم ہمارے اندر بھی یقین اور ایمان اور اس سبقت کے جذبے کو اجاگر کرے. الہی آمین. خدا آپ کی اس دعا کو مقبول کرے انشاءاللہ. الہی آمین انشاءاللہ. اچھا جی، تو آپ کو میں یہ بتا رہی تھی کہ خدیجہ ہر میدان کی شیر ہیں، ایمان کی، انفاق کی، حتیٰ میدان یقین کی، حتیٰ وہ وزارت نبی کی میدان میں، معاونت نبی کی میدان میں، یعنی وہ نبی کے لیے ایسی وزیر تھی، ایسی معین تھی، معاونت کرنے والی تھی، مصدق تھی کہ ان جیسا مصدق ہمیں کوئی اور نہیں ملتا. لاسانی ہے ان کی تصدیق. ایک اور بات جو بعثت نبی سے پہلے ملتی ہے خدیجہ کے متعلق، وہ بہت حسین ہے. وہ یہ کہ خدیجہ بعثت نبی سے پہلے، اسلام کے آنے سے پہلے خدیجہ کا کردار اس طرح سے مل رہا ہے کہ نبی فرما رہے ہیں کہ ما رأیت من صاحبۃ لأجیر خیرا من خدیجہ. یہ بھی عجیب ہے بہت کہ خدیجہ سے بڑھ کر نیک اور مہربان اور منصف تاجرہ میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا. یعنی انصاف میں بے مثال ہے، اور مہربانی جو وہ کرتی ہیں اپنے جو ان کے ذیل میں جو ورکرز ہیں، جو امپلائیز ہیں، جو ان کے ذیل میں کام کرتے ہیں، ان سب کے ساتھ اس قدر مہربان ہیں کہ نبی کو کہنا پڑا ما رأیت من صاحبۃ خیرا من خدیجہ، کہ خدیجہ سے زیادہ مہربان میں نے کوئی تاجرہ نہیں دیکھی. چونکہ تجارت کرنے کی سب سے اچھی کوالٹی یہ ہے کہ آپ کو تجارت کرتے ہوئے انصاف سے کام لینا ہے اور بہت ہی مہربانی سے کام لینا ہے. تو یہ دونوں صفات ایک جیسی ہو گئیں کہ خیرات کی طرف سبقت لینے والی
گویا خدا سے جو تجارت ہے اس میں بھی سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ، اور جو دنیا کی تجارت ہے اس میں بھی ان کا کوئی مثل نہیں، کیونکہ دونوں تجارتوں میں، کیونکہ یہاں بے مثال ہے تو ادھر بے مثال ہے نا. صحیح بات ہے، یعنی وہاں کی بے مثالی سب ہم خود کماتے ہیں، خود چنتے ہیں اور خود اپنے لیے وہاں بناتے ہیں. تو کیونکہ یہاں بے مثال تھی وہاں پر بھی یقیناً بے مثال. جس طرح کہتے ہیں حدیث میں ملتا ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، بالکل. تو اسی طرح جناب خدیجہ اس پر بہترین اس کا مصداق ہے جی، کہ دنیا مزرعہ ہے، مزرعۃ الآخرہ، ہاں دنیا آخرت کی کھیتی ہے. کھیتی ہے، بالکل صحیح. اچھا، احادیث نبوی یہاں آ کر ختم نہیں ہوتے بلکہ ماشاءاللہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں اور بہت ہی زیادہ ہے. کہ ایک اور حدیث میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جہاں اس انداز سے کہا جا رہا ہے، یعنی خدیجہ کی رحلت کے بعد بھی نبی اس قدر خدیجہ کو یاد کرتے ہیں کہ خدیجہ کو وسیلہ تقرب نبی کہا گیا. یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا اہل بیت کے ذریعے خدا تک پہنچو، جی، لیکن اگر نبی تک پہنچنا ہے تو کوئی ذریعہ تو ہو، کہا خدیجہ کے ذریعے نبی تک پہنچو. یعنی جیسے ہم چاہتے ہیں اللہ کے قریب جائیں تو معصومین علیہ السلام کو وسیلہ بناتے ہیں. قرآن وسیلہ ہے، مخلوق الہی ہے، اللہ کی کتاب ہے، کلام الہی ہے، حجت الہی ہے. تو اسی طرح یعنی اس ٹائپ کی ہم تعبیر کر سکتے ہیں کہ خدیجہ وسیلہ تقرب رسول ہے. کیسے؟ یہ بات حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں پیغمبر سے تقرب، قریب ہونے کے لیے، نزدیک ہونے کے لیے خدیجہ کا ذکر کیا کرتی تھی. الفاظ ان کے اپنے ہیں. کتاب ہے اسد الغایہ، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 438. اس کتاب میں آیا ہے کہ خدیجہ، جناب خدیجہ نے کہا، حضرت عائشہ نے کہا کہ ما زلت اتقرب الى رسول اللہ بذکرها. ما زلت یعنی ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ، لا یزال، اور ما زلت شروع سے ہی، کہ ہمیشہ نبی کی قربت ذکر خدیجہ سے میں حاصل کیا کرتی تھی. یعنی خدیجہ کا مقام نبی کی نظر میں اس قدر زیادہ ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے نبی کے قریب پہنچے تو حمد اور ثنا اور قصیدہ خدیجہ کو ہی گانا پڑتا ہے. صحیح، بہت اچھا. انشاءاللہ کہ ابھی اور بھی بہت سی باتیں آپ کے پاس ہوں گی اور بے شمار لاتعداد سوال ہمارے بھی ذہنوں میں ہیں، اور اسی طرح یہ سفر چلتا رہے گا آپ کی رہنمائی میں، اور ہم اسی طرح لطف اٹھاتے رہیں گے. جناب خدیجہ کے کردار کے بارے میں زبان رسول سے ان کی تعریفیں سننے کے بعد ہمارے اندر جستجو اور سسپینس زیادہ ہو جاتا ہے. اسپیشلی میرے اندر تو بہت زیادہ ہو گیا ہے. یہاں سے جانے کا جی نہیں چاہ رہا، لیکن ہمیں جانا ہوگا. انشاءاللہ ملیں گے اگلے ہفتے پھر، سیم چینل سیم ٹائم. خدا حافظ. من كان يخشى من ردى ويرجو نهج السؤددا فليتخذ من فاطمة وآلها نور الهدى فليتخذ من فاطمة وآلها نور الهدى يصبو سعيدا للمدى يصبو سعيدا للمدى يصبو سعيدا للمدى يصبو سعيدا للمدى من كان يخشى من ردى.